استری کرے تو پھر اس کے غسل کا طریقہ کیا ہوگا. عورتیں جو پیریڈ کے بعد جو پیریڈ سے فارغ ہو جاتی ہیں اس کے بعد وہ غسل کریں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. نارمل عام ایسے ہی اگر کوئی انسان غسل کر رہا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. یا اگر شہوت کے ساتھ مزی وغیرہ یا منی کے قطرات نکل آئیں اور انسان ناپاک ہو جائے تو اس میں غسل کا طریقہ کیا ہوگا. اگر میاں بیوی رمضان میں ہم بستر ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے رات میں غسل نہیں کیا اور ان کا یہ ہے کہ بھئی چلو ہم صبح غسل کر لیں گے تو ان کو چاہیے کہ نماز کے وقت سے پہلے غسل کر لیں. سحری کرنا چاہیں اگر ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم باقی ہے, اب آنکھ کھلی ہے لیکن دونوں میاں بیوی ناپاک ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ناپاک ہے, اب ان کے سامنے دو آپشن ہیں کہ اگر وہ سحری کر رہے ہیں تو پھر وہ غسل نہیں کر پائیں گے, غسل کر رہے ہیں تو پھر سحری نہیں کر پائیں گے. تو پھر ایسی کنڈیشن میں میاں بیوی کو چاہیے کہ پہلے وہ سحری کر لیں اس کے بعد میں غسل کر لیں. لیکن غسل جب کریں نا تو وہ اذان سے یعنی کہ جماعت سے پہلے مرد حضرات کر لیں تاکہ جماعت مل جائے. اگر جماعت چھوٹ جائے تو پھر وقت نکلنے سے پہلے یعنی فجر کا وقت ختم ہو اس سے پہلے غسل کر کے وہ نماز ضرور پڑھ لیں. اگر انہوں نے ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں سحری کر لی اور غسل نہیں کیا, بعد میں نہیں کیا, نماز چھوٹ گئی, تو نماز چھوٹنے کا جو گناہ ہوگا وہ ان دونوں کے ذمہ ہوگا یا جس کی نماز چھوٹی ہے وہ اس کے ذمہ ہوگا. اگر کوئی انسان ناپاک ہے اور وہ روزے کی حالت میں غسل کر رہا ہے اور یہ غسل جنابت کر رہا ہے یعنی میاں بیوی ہم بستر ہوئے اب اس کے بعد وہ روزے کی حالت میں غسل کر رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. اس کا طریقہ یہی ہے جس طرح سے جو 3 فرائض ہیں, اہم چیزیں 3 فرض ہیں, ان کو دیکھ لے کہ وہ ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. تو اس میں 3 فرض ہیں. کیا ہیں؟ پہلا منہ بھر کے کلی کرنا, ٹھیک ہے. دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. تیسرا سارے بدن پہ پانی بہانا. ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہے گا تو غسل نہیں ہوگا. اگر انسان روزے کی حالت میں چونکہ یہ غسل کر رہا ہے تو اس میں جو کلی کرے گا نا تو اس میں غرارہ نہ کرے, کلی کرنے میں مبالغہ نہ کرے, ٹھیک ہے. زیادہ پانی کو اندر لے جا کے جو غرارہ کرتے ہیں نا وہ غرارہ نہ کرے, ٹھیک ہے. نارمل کلی کرے, منہ بھر کے بس کلی کر لے کافی ہے. اس میں غرارہ نہیں کرنا چاہیے, مبالغہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پانی انسان کے حلق میں چلا جائے. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. باقی اسی طرح سے انسان غسل کرے گا. اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی کے ذہن کے اندر گندے خیالات آئے اور وہ یعنی کہ منی کے قطرات نکل آئے, وہ ناپاک ہو گیا, نجس ہو گیا, اب وہ غسل کس طرح سے کرے گا. تو اس کے غسل کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جو غسل کا مین طریقہ ہے نا آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے نجاست کو دور کر لے. جو نجاست اس کے جسم پر لگی ہوئی ہے ان اعضاء کو اچھی طرح سے صاف کر لے, دھو لے, رگڑ کے صاف کر لے. اس کے بعد وضو کر لے. وضو جیسے کیا جاتا ہے ویسے وضو کرے, لیکن جو پیر دھوئے جاتے ہیں نا وضو میں آخر میں وہ پیر نہ دھوئے. پیر دھونے کے علاوہ باقی جیسے پورا وضو کیا جاتا ہے ویسے وضو کر لے. اس کے بعد پھر وہ 3 فرائض کو ادا کریں یعنی منہ بھر کے کلی کر لیں. اگر روزے سے ہیں تو پھر غرارہ نہیں کرنا ہے اور ناک کی ہڈی تک, نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے. پھر سارے جسم پہ پانی بہانا ہے. اور جسم پہ پانی بہانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک لوٹا لیں اور وہ سر پہ ڈالیں, دوسرا سیدھے کاندھے پہ, تیسرا الٹے کاندھے پر, پھر پورے جسم پہ پانی بہانا. ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہے گا تو غسل نہیں ہوگا. یہ طریقہ ہو گیا. اگر کوئی انسان شہوت اس پر غالب ہوئی اور منی کے قطرات نکل گئے یعنی وہ ناپاک ہو گیا لیکن خود سے اس نے کچھ نہیں کیا, خود بخود وہ اس کو منی کے قطرات نکل گئے تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن غسل اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. لیکن اگر مزی کے قطرات نکلے ہیں, ہلکا سا جو پانی ہوتا ہے وہ نکل آیا ہے تو اس سے انسان کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا, غسل فرض نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی انسان وضو سے ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, وضو ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے کوئی حائضہ عورت کے پیریڈ سے پاک ہو گئی, اب پیریڈ ختم ہونے کے بعد وہ عورت غسل کر رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ جو نجاست ہے نا اس کو اچھی طرح سے رگڑ کے جسم سے صاف کر لے, دور کر دے. اس کے بعد جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ پہلے وضو کر لے, پیروں کو نہ دھوئیں, پھر فرائض کو ادا کر لے. جو 3 فرض ہیں, منہ بھر کے کلی کرنا, روزہ ہو تو غرارہ نہیں کیا جائے گا ورنہ غرارہ کرنا, ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا, سارے جسم پہ پانی بہانا. تو اسی طرح سے عورتیں بھی غسل کر کے وہ پاک ہو سکتی ہیں. تو بس تھوڑا سا فرق وہ روزے کی حالت میں کہ انسان اگر غسل کر رہا ہے تو پھر اس میں مبالغہ نہیں کرے گا, کلی کرنے میں غرارہ نہیں کرے گا, اس چیز سے بچ جائے. وہ اس اندیشے کی وجہ سے کہ پانی حلق میں جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں غرارہ کرنے میں, تو پھر غرارہ نہیں کرنا ہے. بہرحال انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہم لیٹ میں تھوڑی دیر کے بعد غسل کر لیں گے. اگر انسان کو غسل کرنے کی حاجت ہے تو فوراً انسان کو غسل کرنا چاہیے. غسل کرنے میں دیری نہیں